الحمد لله وحده الحمد لله وحده ثم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قابل احترام بھائیوں اور دوستوں، اللہ پاک نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے. خود قرآن میں کہا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، زمین آسمان کا، مشرق مغرب کا، پورب پچھم، اتر دکن، سردی گرمی، چاند سورج، زمین آسمان، مالداری اور غربت، بیماری اور تندرستی، جوانی اور بڑھاپا، زندگی اور موت، یہ سب جوڑے ہیں. لیکن ان میں سب سے اونچا جس کو اشرف المخلوقات کہا گیا کہ آسمان بھی زمین بھی وہ ساری آدمی کے مقابلے میں کوئی چیز قیمتی نہیں، سب سے زیادہ قیمتی انسان ہے. لیکن یہ بھی بتا دیا کہ اس کی قیمت اس کی پرسنالٹی اور اس کی شکل صورت سے، اس کے خاندان برادری، ہم تو فلانی برادری کے ہیں، ہم تو فلانی خاندان، اس سے نہیں. جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد میں اگر یہ ہے، اور مقصد کے لیے انسان کے ساتھ ضرورتیں بھی ہیں، لیکن مقصد کے لیے اگر یہ ضرورتوں کو آگے پیچھے کرتا ہے تو اس کی قیمت اللہ کے ہاں بڑھتی جاتی ہے. جس نے بنایا اسی نے مقصد بھی بتا دیا. مقصد بتایا کہ میری ماننا ہے، مجھے ماننا ہے، میری ماننا ہے، مجھ سے مانگنا ہے. آج ہمارے یہاں صبح کو فضائل صدقات کی تو تعلیم ہو رہی تھی، تو اس میں مانگنا کہ اگر انسان انسانوں سے مانگتا ہے تو اللہ پاک اس پر تنگی کا دروازہ کھول دیتے. اس لیے کہ جس سے مانگنا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، سواری پر تھے، پیچھے ان میں سے کوئی تھا، ان سے کہا ایک بات یاد رکھنا، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. جب بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا، مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے لینا، یہ کہا. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تو خاص بات، جو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی گانٹھ لگا گئی. یہاں تک کہ گھوڑے پر ہیں، سواری پر ہیں، کوڑا گر گیا، راستے میں آدمی نیچے کھڑا ہے، اسے نہیں کہا، خود اترے اور اپنے ہاتھ سے لے کے بیٹھے. اتنا. اب تو لوگوں سے مانگنے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تعجب ہوا، عرفات کے میدان میں تھے، کہاں عرفات کا میدان سے آگے کچھ ہے ہی نہیں، ایک آدمی وہاں بھیک مانگ رہا تھا، اس کی آواز سن لی، فرمایا کہ سے کہو اس جگہ عرفات میں اور آج کے دن 9 ذی الحجہ کو کیا کرنا؟ آدمی کے دل میں جب دنیا بس جاتی ہے، آدمی کے دل میں جب دولت کی، مال کی، دنیا کی محبت اتر جاتی ہے تو کوئی چیز نہیں دیکھتا۔ اسی لیے انسان کی سب سے بڑی صفت اللہ نے، جیسے میں نے کہا نا کہ ہر چیز کا جوڑا ہے، ایسے دین اور بے دینی اس کا بھی جوڑا ہے، دنیا اور آخرت اس کا بھی جوڑا ہے۔ تو انسانوں کے لیے اللہ نے دین طے کیا ہے کہ ان کو دین دیا۔ فرق اتنا ہے کہ پہلی امتوں کو صرف اپنا دین سنبھالنا تھا، اس کے لیے نبی آتے تھے، نبی بتاتے تھے، جس نے مانی اس سے وہ چمکا اور جس نے نہیں مانی وہ ہلاک ہوا۔ لیکن اس امت کے لیے کہ نہیں، تمہیں اپنا دین بھی بنانا ہے اور دوسروں تک دین کو پہنچانا بھی ہے، کہ تمہارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نبی کی میراث، کہ نبی کی میراث ایمان کی محنت، دین کی محنت، دین کو دوسروں تک پہنچانا۔ اس لیے آپ نے صاف الفاظ میں یہ بھی فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، میری بات دوسروں تک پہنچایا کرو، چاہے مختصر ہو، چھوٹی سی بات ہو۔ یہ امت داعی ہے، اور یوں کہتے ہیں کہ آدمی کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، یا داعی ہے یا مدعو ہے۔ اگر دعوت کا کام نہیں کر رہے ہیں، جو اصل ہمارا کام ہے، جس کے لیے ہمیں خیر امتن کہا گیا، تمام امتوں میں سب سے اونچی امت، اور اس کا کام بھی بتایا، تأمرون بالمعروف، ہے نہیں؟ لیکن اگر یہ داعی نہیں ہے تو پھر مدعو ہے۔ اور اس وقت تو میں کل مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پڑھ رہا تھا، امت تو غیر شعوری طور پر مدعو ہو گئی ہے۔ ایمان، قرآن، اللہ، رسول، آخرت، ہماری تو اصل بنیادیں یہ تھی، اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ راضی ہوتا ہے قرآن والی زندگی سے، اور قرآن والی زندگی بتائیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ نے نمونہ بنایا۔ امت نے اس کو ایسا ایک طرف کیا ہے اور دوسروں کی نقل، اور ایسی مدعو بن گئی ہے امت، معاشرت میں، معاملات میں، اخلاق اور عادات میں، لباس میں، شادیوں میں، غم میں، خوشی میں، جینے میں، مرنے میں، سب میں۔ اسی لیے دوستو، صرف اتنا نہیں کہ وقت لگا لیا اور چلے گئے، اعلان ہوتا ہے نا دین میں کامیابی ہے، دین میں کامیابی ہے، وہ دین ہے کہاں؟ اسے تو بتاؤ۔ اسی لیے کل میں پڑھ رہا تھا، فرمایا کہ نماز کتنی اونچی عبادت ہے، ایمان کے بعد کا اسلام کا پہلا رکن نماز، آسمانوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر کے امت کو دی تھی۔ اس نماز کے اخیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن سے سب سے زیادہ محبت بھی تھی حضور کو، اور پوری امت میں سب سے اونچے ہر اعتبار سے، ایمان، تقوی، توکل، آخرت، اللہ رسول کی محبت، اس میں سب سے اونچے تھے۔ ان کو دعا سکھائی نماز کے بعد،
پہلے تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا، قیام، رکوع، سجدہ. اسی لیے ایک صحابی جا رہے تھے نماز پڑھ کے، ان کو واپس بلایا، واپس آؤ نماز پڑھو. پھر نماز پڑھی، پھر پڑھ کے جا رہے، واپس آؤ. 3 مرتبہ واپس بلایا. اس میں یہ تو قیام کہ نہیں، 2 سجدوں کے بیچ میں جو تھوڑا سا بیٹھنا ہے بیٹھتے نہیں تھے. رکوع سے جب سیدھا کھڑا ہونا اور پھر سجدے میں جانا وہ نہیں کرتے تھے. یہ تو نماز حضور والی نہیں ہے. اور وہ نماز تمام فحشات، منکرات، گناہوں سے بچانے والی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. لیکن جب نمازیں صحیح نہیں ہے اس لیے ہوگا قیامت میں بھی سب سے پہلے آدمی کی نماز دیکھی جائے گی. اب ہم سب ہیں، سب جانتے ہیں فجر کی 4، ظہر کی 12، عصر کی 8، مغرب کی 7، عشاء کی 17. کوئی کسی سے نہ کہے یہ جو اللہم انی ظلمت نفسی، کہ رکوع کیا، سجدہ کیا، درود شریف پڑھی، قرآن پڑھا، قیام کیا، نماز پڑھی، اور پھر اخیر میں کہتے ہیں کہ میں نے ظلم کیا. کیا بات؟ یہ کہ اللہ کی جو عظمت ہے، اللہ کی جو بڑائی ہے، جتنی اللہ کی ذات بڑی اتنی اس کی بات بڑی. ہم سے کسی چیز کا حق ادا نہیں ہوا ہے. یہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے میں تو اپنی پوری زندگی کے کسی ایک سجدے کے بارے میں بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے سجدے میں اللہ کا حق ادا کیا اور سجدے کا حق ادا کیا. اتنی تواضع. اور ہماری حالت یہ ہے کہ نمازی ہیں، ہم نمازی ہیں، 5 وقت کیسے پڑھتے ہیں. اس لیے فضائل نماز میں دونوں طرح کی ہے. آسمانوں میں دعائیں دیتی ہوئی جاتی ہے اور چیچڑے لپٹ کے منہ پر بھی ماری جاتی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے جو سب سے بنیادی چیز کلمہ اور نماز، یہ اگر دل کی گہرائی میں اتر گئی اور زندگی میں آ گئی تو یہی جسم مارکیٹ میں بھی، گھر میں بھی، اندھیرے میں بھی، اجالے میں بھی، اپنوں میں بھی، کہیں بھی یہی جسم ہے. اس لیے فرماتے تھے نماز نہیں، نماز کا مزاج بناؤ کہ جیسے قیام، رکوع، سجدہ، نماز کی دنیا میں جہاں بھی ہو، قیام کی حالت میں اللہ کا دھیان کیسا ہوتا ہے، رکوع میں کہاں دیکھنا ہے، سجدے میں کہاں دیکھنا ہے، قیام میں کیا پڑھنا، بتایا نا کہ اس دھیان کے ساتھ چلو پھرو رہو. تو یہ جوڑے ہیں سب، دین اور بے دین. یہ انسان اشرف المخلوقات ہے. یہ آسمان، یہ زمینیں، یہ چاند، سورج، یہ سارا جو کچھ ہے یہ سب انسان کے لیے، اس کی خدمت کے لیے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، چاند بھی، سورج بھی، آسمان بھی، زمین بھی، سمندر بھی، سب انسانوں کے کام میں لگے ہوئے. اور انسان کو اللہ نے اپنے کام کے لیے کہ اللہ کا واللہ یدعو، خود اللہ دعوت دیتے ہیں. واللہ یدعو الی دار السلام، ہمیشہ کی سلامتی کے جگہ کی اللہ دعوت دیتے ہیں. دعوت اللہ کا کام ہے. دعوت تمام نبی اور تمام پیغمبر علیہ السلام کو، اور سب کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. آپ کو داعی بنا کر بھیجا ہے، اور صرف آپ کو اکیلے کو نہیں، اپنی حیات بابرکت میں آپ کو امت کے ایک ایک فرد کو، آپ کے زندگی میں مرد ہو، عورتیں ہوں، جوان، بوڑھے، مالدار، ہر ایک کو داعی بنانا ہے.
سراج منیرا، سراج کہتے ہیں یہ موم بتی ہوتی ہے، چراغ ہوتا ہے، تو ایک موم بتی سے کتنی جلتی ہے؟ لاکھوں جلا لو، کہ ایک مجمع ایسا بنا لیں آپ کہ جس سے پیچھے والے قیامت تک اسی پر چلتے رہے کہ آپ کون، کہ آپ داعی ہیں، کہ داعیوں کا ایک مجمع تیار کیجیے، پھر وہ داعی بنے، صحابہ داعی تھے، دعوت ایمان کی، دعوت آخرت کی، دعوت اللہ کے حکموں کے بجا لانے کی، دعوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی، یہی کلمہ۔ لیکن کل پڑھ رہا تھا اس میں کہ پہلی امتوں میں بھی آسمانی کتابیں تھیں، تورات، زبور، انجیل، لیکن انہوں نے اپنی چیزوں میں سے خود ہی کتاب میں اس میں یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ کی باتیں بدل دی انہوں نے، خود جو ان کے ذمہ آیا، اور جو رسم ان کے یہاں رسم ہے کہ وہ رسم ان کا دین ہے۔ اللہ نے معاف فرمایا، اللہ نے معاف فرمایا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ امت بھی اس وقت اسی بیماری کی شکار ہے، حکم ہے، رسم ہے۔ جب کسی دینی عمل میں رسمیت آ جاتی ہے تو اس کی جان نکل جاتی ہے، اور جان نکلے ہو تو کیا کہتے ہیں؟ مردہ، کہ نماز مردہ، گشت مردہ، تعلیم مردہ، تسبیح ذکر مردہ، کہ پھر رہے ہیں۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اصل تو اپنی ذمہ داری کا شعور، ہم کون ہیں، کہاں ہیں اور کیوں ہیں، بندے اللہ کے ہیں، آسمان کی چھتری کے نیچے زمین کے فرش پر ہیں، امتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، کیوں ہیں؟ اللہ کے کام کے لیے، نبی کی نیابت کے لیے، ہم اس کے لیے کھانا کمانا، ہم انسان ہیں، ضرورتوں کا انکار نہیں ہے، اللہ ہی نے رکھی ہے، لیکن ان ضرورتوں کی وجہ سے اس سبق ہی کو بھول جائیں کہ ہم کون ہیں، کہاں ہیں۔ جیسے لوگ جیتے ہیں ہم بھی جیتے ہیں، لوگ مرتے ہیں ہم بھی مرتے ہیں، لوگ کماتے ہیں ہم بھی کماتے ہیں، حلال حرام جائز ناجائز۔ کل اسی میں پڑھ رہا تھا ملفوظات میں کہ 7 گناہ ایسے ہلاک کرنے والے، اس میں یہ سود کی کمائی، سود مجھے یاد آیا تو میں تو بار بار سناتا ہوں، آپ کو پہلے بھی سنایا۔ ایک آدمی آیا ہمارے یہاں نظام الدین میں، جب ہم وہاں گئے بہت رو رہا تھا، اس سے پوچھا بھائی تجھے کچھ کہنا ہے تو کہہ تو صحیح۔ اس نے کہا کہ میں بہت بڑا بزنس مین تھا، بہت بڑا تاجر تھا، حالات پلٹتے چلے گئے، جن کمپنیوں سے میں نے مال لیا ہے وہ صبح سے شام تک ہمارا اور جن سے مجھے لینا ہے کوئی شکل ہی نہیں دکھا رہا، بہت رو رہا۔ کہنے لگا کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں، آپ نے فرمایا بہت پریشان ہو، کیا بات ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پارٹیوں نے میرا جینا مشکل کر دیا ہے، جن کو مجھے دینا ہے، جن کے یہاں سے میرا مال آتا ہے۔ حضور نے پوچھا کتنا ہے؟ تو اس نے بتایا اندازہ خواب میں حضور کو، فرمایا میری ایک نصیحت یاد رکھنا، کیا؟ کبھی سود میں ہاتھ مت ڈالنا۔ اب اس میں اس کو انٹرسٹ کہو، سود کہو، بیاج کہو، لون کہو، سب ماں بھائی ایک ہی ہیں، ایک ہی ماں بہن کے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں فجر کی نماز میں گیا، نماز پڑھ کے گھر آیا، ایک آدمی بہت بڑا پوٹلا لے کر کھڑا ہے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ تو بھائی کیا معاف کروں وہ تو بتا۔ اس نے کہا میں آپ کا بہت پرانا گاہک،
اور لاکھوں کے اعتبار سے آپ کے یہاں سے میرے یہاں سامان آتا تھا، لیکن حالات میرے ایسے ہو گئے تھے کہ میں آپ کو منہ نہیں، نیت میری یہ تھی کہ جس دن اللہ مدد کریں گے آنا پائی کے ساتھ چکاؤں، یہ پوٹلا آپ کا، وہ تو چلا گیا۔ اس نے خود کہا کہ میں وہ پوٹلا لے کے گھر میں گیا، پوٹلا کھولا، بہت بڑی رقم۔ اب میں نے اندازہ لگایا تو پارٹیوں کو جو مجھے دینا تھا وہ بھی ادا ہو رہا تھا اور کچھ بچ بھی رہا تھا۔ جب میں نے پارٹیوں کا دینا شروع کیا تو شہر میں شور مچ گیا، دے رہے ہیں دے رہے ہیں دے رہے ہیں، چکا رہے، پیمنٹ کر رہے۔ 3 آدمی آئے، ہم تو آپ کو ایک مشورہ دینے کے لیے آئے، اس لیے کہتے ہیں مشورہ کس سے لینا۔ ہم بھی آپ کے ساتھ مارکیٹ میں تھے اور ابھی بھی ہم مارکیٹ میں بزنس مین ہیں، ہم نے آپ کا وہ کر و فر دیکھا ہے، اب آپ کی یہ حالت ہوئی، لیکن ہمیں معلوم ہوا کہ ابھی کچھ آپ کے پاس تھوڑا سا بچا ہے، تو وہ آپ اس سے لون پاس کرا لیں، دوبارہ آپ مارکیٹ میں آ جائیں گے۔ اس لیے جو پہلا نمبر ہے نا ایمان، وہ ایمان کیا ہے؟ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بالعين، وہ ایمان کی چمک پیدا کرو کہ آدمی آنکھ سے پہچان لے کہ یہ میرا دوست ہے یا دشمن ہے۔ وہ جو مشورہ دے رہے تھے کہ لون پاس کرا لو، یہ دشمنی ہے، اللہ کا حکم، اللہ کے نبی کی نصیحت، اس کے خلاف، اس کی باتوں میں میں آ گیا، لون پاس کرا لی، کاروبار شروع ہوا اور پھر مارکیٹ میں ہوا۔ لیکن اللہ تو روز رات بھی لاتے ہیں، دن بھی لاتے ہیں، اس کے یہاں پھر رات حالات بگڑ گئے اور اس نے روتے ہوئے یوں کہا کہ اب میرے پاس گاؤں میں رہنے کے لیے مکان بھی نہیں ہے۔ یہ ساری بات اس لیے سنا رہا ہوں بھائیو، نماز کے بعد دن کی بات ہوگی، ہمارا اور پوری دنیا کے انسانوں کی کامیابی دن میں ہے، دن میں ہے، ہوگی، کامیابی ہوگی، یہ تو باتیں ہیں۔ وہ دین سیکھنا ہے، وہ دین سمجھنا ہے، درزی کو اپنا، جوتے والے کو اپنا، چشمے والے کو اپنا، گھڑی والے کو اپنا، غلے اناج والے کو اپنا، آٹے چڑھنے والے کو، ہر ایک کو اپنا دین سیکھنا ہے، تو اس کے دین میں کامیابی ہے، اس کے لیے۔ اسی لیے میرے دوستوں میں نے عرض کیا کہ انسان کی سب سے بڑی چیز، سب سے بڑا سرمایہ وہ اس کا دین ہے۔ دین کیا ہے؟ مختصر الفاظ میں سن لو اور یاد رکھنا، 2 چیزوں کا نام ہے دین۔ بندہ یا بندی 24 گھنٹوں میں جہاں کہیں، جس وقت، جس حال میں ہو، اس حال کا حکم اور اس حکم کو پورا کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ان 2 چیزوں کا نام دین ہے۔ کھانا کھا رہے ہیں، دکان میں بیٹھے ہیں، پیسے گن رہے ہیں، دے رہے ہیں، لے رہے، جو کرو، 2 حکم، نبی کا طریقہ، حکم نبی، تو پھر یہ پیسے لینا بھی دین ہے، یہ گننا بھی دین ہے، یہ کھانا کھانا بھی دین ہے۔ اور اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ کا حکم اور حضور نے جیسے پڑھی ویسے نہیں پڑھ رہے ہیں، ارے یار اچھا نماز میں 2 سجدے، میں پہلے 2 سجدے کر لیتا ہوں پھر کر لوں گا رکوع کا، ہو جائے گی، ہو جائے گی جس طرح حضور نے، کیونکہ صرف وہ نماز نہیں، پوری زندگی اس پر لانی ہے، شادیاں، ولیمے، رشتے، یعنی سارا۔ لیکن دوستو اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہم مدعو ہو گئے، ہم داعی نہیں رہے۔ جب ہم داعی تھے تو ایک آدمی کی دعوت پر لاکھوں توبہ کر کے ایمان پر آتا تھا۔ سورہ بروج کا واقعہ ہے،
مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت سناتے، شہزادہ تھا، بادشاہ نے اس کو جادو سکھانے کے لیے بھیجنا شروع کیا۔ راستے میں کسی مولوی صاحب سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے کچھ دعائیں بتائی، وہ راز کھل گیا، اس نے دم کیا، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی دربار میں۔ بادشاہ کو پتا چلا کہ ہے میرے بات تو پھر یہی کرے گا، اس کو مار دو۔ اور کیسے مارو؟ پہاڑوں پر لے جاؤ گھومنے پھرنے کے نام سے، جیسے جاتے ہیں نا سورت والے ہیں؟ نہیں یہ تو سب جبریل کے پوتے اور میکائیل کے نواسے، یہ تو جاتے ہی نہیں کہیں۔ پھر یہ کیا ہے یہاں ڈومس، ہاں بس اتنے ہی جاتے، اور وہ بھی 30 دن کا روزہ رکھنے کے بعد شیطان بھی کھل گیا، سر گیا، ہم بھی کھل گئے شیطان کے ساتھ، ہم بھی چلو بہو بیٹی بیوی سب ڈومس جا رہے ہیں، اور کہاں جا رہے ہیں۔ توبہ داعی تھے مدعو ہو گئے، وہ تو دوسروں کے طریقے ہیں لیکن اپنے تو سیکھے ہی نہیں ہیں، تو کریں کیسے؟ اس لیے دوستو سب سے پہلا کام دین سیکھنا ہے، جو ہمارا تیسرا نمبر ہے، علم و ذکر۔ اسی میں پڑھ رہا تھا میں ملفوظات میں حضرت کے، بہت پرانے بیٹھے تھے میاں جی اور کیسے اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت اتنی کمزور تھی، ایسے بیمار تھے کہ بول نہیں سکتے۔ مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے تھے، تو جب وہ داخل ہونے کا یا تمہارا ہی تو بیمار کیا ہوا ہوں، تم آتے نہیں رہو۔ پھر فرمایا تمہارے کان میرے ہونٹوں پر رکھ دو، میں جو بولوں وہ مجمع کو سنا دو۔ فرمایا تم اتنا بڑا مجمع ہے، جماعتوں میں جاتے ہو، چلنا پھرنا آنا جانا، اگر دین سیکھنا سکھانا نہیں ہے، شریعت کیا ہے، سنت کیا ہے، حکم کیا ہے، ہر ایک کا الگ الگ ہے، کہ اگر علم و ذکر نہیں ہے تو مجھے خطرہ ہے کہ تمہارا نکلنا آوارہ گردی ہے، دنیا پھرتی ہے، تم بھی پھر رہے ہو۔ ابھی جاؤ نکلو باہر سڑک پر، جاؤ اسٹیشن پر، کتنی دنیا پھر رہی کہ یہ علم و ذکر کے ساتھ ہماری گاڑی چلے گی۔ اب اس میں کون کون کیا کیا ہے، اس کو اپنا دین سیکھنا ہے، اور اسی سے آدمی ہے، اسی سے بندہ ہے۔ اسی لیے قرآن ہی نے بتایا ہے جن کی زندگی میں دین نہیں ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، جو دین سے خالی ہیں، حلال حرام جائز ناجائز کی تمیز نہیں ہے، وہ تو چوپائے ہیں، بلکہ چوپائے سے بھی گئے گزرے۔ کیوں؟ چوپایا گھاس کھاتا ہے، دانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، اس کی دکان ہے، لیکن جو آدمی اس کی سردی گرمی، اس کی بھوک پیاس کا خیال ہے، اس کا کتنا فرما بردار ہے۔ لگام دے دے تو منہ میں لے لیتا ہے، بیٹھ جائے تو انتظار کرتا ہے کہ چلنے کو کہے گا، کھڑا کر دے تو کھڑا ہو جائے کہ کم سے کم اتنا تو جانور سے بھی گئے گزرے۔ بل ہم اضل سبیلا، جن کی زندگی میں اللہ کے حکم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت نہیں ہے، چوپائے بلکہ چوپائے سے بھی گئے گزرے۔ اللہ ہماری حفاظت فرماوے، ہمیں سیکھنے سکھانے والا بنائے۔ اس لیے دوستو، آدمی کی سب سے اونچی صفت اور آدمی کا سب سے بڑا سرمایہ وہ اس کی دینداری، کہ دین اللہ نے جانوروں کو نہیں دیا ہے۔ جانوروں کے لیے کوئی دین ہے؟ کتا، بھیڑیا، سور ہے، جہاں جی میں آیا چل جی، اس گلی میں اس گلی میں، یہ مادہ وہ نر، جو چاہے کرے۔
انسان دین کے معنی ہے پابندی. دین کا معنی پابندی. اپنے آپ کو پابند بناؤ کہے کا اللہ کے حکموں کا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں, کہ پھر اس سے آدمی بنے. اور اس پر پھر اس کی ارے تشہد میں یوں انگلی اٹھاتے ہیں, یہ انگلی کا اٹھانا اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ اللہ بھی خوش ہو جاتے ہیں اور آسمانوں میں دھوم مچتی, میرا بندہ میری توحید کے لیے انگلی اٹھا رہا ہے. ہم تو سیکھتے نہیں, اس لیے ہم کو معلوم ہی نہیں ہے. جیسے یہ اللہ پر حضرت نے فرمایا کہ کون ابو بکر صدیق پوری امت میں سب سے اونچے, اور کیسی کیسی ان کی صفات, اور نماز کیسی. بالکل ایک آدمی آیا مسجد میں, صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, بھائی حضور نے فرمایا نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا, مجھے حضور والی نماز سکھاؤ. تو ان کے پاس وہ میری نماز کی کتاب تو تھی نہیں, ہمارے پاس تو ہوتی ہے نا. انہوں نے دکھایا, وہ دیکھ کونے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نماز پڑھ رہے. دیکھ نیت باندھنے سے لے کے سلام پھیرنے تک وہ پوری حضور کی نماز ہے. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, باتوں سے باتیں اور عمل سے عمل اور قربانی سے قربانی زندہ ہوتی ہے. خالی اعلان کر دینے سے دین نہیں آ جاتا, نہ اعلان کرنے والے میں, نہ سننے والوں میں, نہ بولنے والوں میں. وہ تو ایک محنت ہے, نبوت کی محنت ہے, نبیوں نے کی ہے. سارے نبیوں نے دین کی محنت, ایمان کی دعوت دی, اور حضور نے اس محنت میں سارے نبیوں کو تکلیفیں کتنی ہوئی. اور حضور فرماتے ہیں جتنی سب کو مجھے اکیلے کو اذی تو فی اللہ معلوم, جتنا میں ستایا گیا اس دعوت کی وجہ سے, کسی کو اتنی تکلیف نہیں. دوستوں داعی بننا ہے, لیکن ہمیں اس پر بہت توبہ استغفار کرنا ہے. داعی تھے مغرور ہو گئے, کیا تھے کیا ہو گئے. حیا, شرم, زبان پر قابو, آنکھوں پر قابو, کمائی پر قابو, ہر چیز پر قابو تھا. وہ سب بالکل چھٹے آزاد کہ جس کے ذمہ جو ہے, یہ اللہ نے جو صدیوں کے بعد یہ جو کام دیا ہے وہ اپنے آپ کو پھر وہاں لانے کے لیے کہ ہم تو بندے اللہ کے ہیں, بندگی ہماری زندگی کا مقصد ہے, امتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے. آپ کے کام کو اپنا کام بنانا ہے. آپ جتنا روئے, آپ کے آنسو ہمارے آنسو, آپ کی دعائیں اب مثلاً دعائیں ہمیں کوئی یاد ہی نہیں ہے. حدیث کی کتابوں میں مستقل کتاب الادعیہ, بخاری میں, ترمذی میں, سب میں ہمیں یاد ہی نہیں. ہم تو نماز کے بعد بھی امام نے حج اٹھائے, اب کل دیکھنا جمعے کو اپنی مسجدوں میں جمعے کی نماز کے بعد جو فرض کا سلام کہتا ہے امام, اس کے بعد دعا, اس کے بعد جو جاتے ہیں ایک دم سے جیسے کسی نے ان کو باندھا تھا, کسی نے ایک قید میں تھے, ایسے بھاگتے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنتوں کا چھوڑنا چھپا ہوا کفر ہے. سنتوں کا چھوڑنا چھپا ہوا کفر ہے. دعویٰ ہے ہمارے پاس ایمان, ہم مسلمان, ہم ایسے, اور کام یہ ہے. اور ان کا نہیں جو بیچارے نماز ہی نہیں پڑھتے, ہم جو اپنے کو نمازی اور دنیا ہم کو نمازی جان, ہم بھاگتے ہیں. اس لیے دوستو یوں کہتے ہیں کہ جو ہمارا مجمع, جو ساتھی اس کام میں لگتے ہیں, وقت لگاتے ہیں, قربانی دیتے ہیں, یہ اپنی ذمہ داری, ایک اپنی ذاتی زندگی دینی بنانا, اور ایک ابھی پڑھ رہا تھا پڑوسیوں کا حق. ابھی
سب سے پہلے گھر سے نکلنے سے پہلے پڑوسی کہ قیامت میں داعی، مدعی اور مدعا علیہ سب سے پہلے یہ دو آئیں گے، پڑوسی اور اس کا آدمی، تم نے اس کا حق مانگا، اور جو کہ اسی میں روایتوں میں ہے کہ جس آدمی کو اس کا پڑوسی اچھا سمجھے، بھائی میرے پڑوسی بہت اچھے ہیں، ان سے مجھے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہے، تاکہ یہ سب سے اچھا آدمی روایت میں، اور جس کو پڑوسی سے ہی شکایت ہو جائے کہ بس یہ تو گیا۔ اس لیے دوستو یہ حقوق سمجھنے بھی ہیں، ادا بھی کرنے ہیں، اور اس کی محنت کو سیکھنا ہے، اس محنت کا نام یہ دعوت ہے، اور اس دعوت کے ذریعے دین سیکھنا ہے، ہر ایک کو اپنا دین۔ ایک آدمی بہت تہجد گزار اور بڑا نفلیں سب کچھ، ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک مرتبہ، حضرت مولانا جامع نصر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی صبح سے شام تک بہت اچھے اچھے کام کرتے لیکن نیت کوئی نہیں ہوتی، تو ایسا ہے جیسے آدمی صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہے اور روزے کی نیت نہ کرے تو روزہ نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ روزانہ نیت کر لیا کرو، اللہ پاک آپ کی توفیق سے جو اچھا عمل کروں گا، آپ کی توفیق کے بغیر تو ہوتا نہیں، ایک دفعہ سبحان اللہ یہ بھی آپ کی مدد اور توفیق سے ہوگی کہ اللہ میں صرف وہ آپ کو راضی کرنے کے لیے کسی کو پانی دوں گا، کسی کو راستہ بتاؤں گا اور بہت سارے کام، لیکن جو عمل خیر صبح سے شام تک کروں گا، گھر میں باہر اپنوں میں دوسروں میں، لیکن اللہ کے لیے، اور نیت ہی کیونکہ اصل ہے ہمارا جو 5واں نمبر ہے تصحیح نیت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی 2 جلدیں، قرآن کے بعد جس کا درجہ ہے حدیثیں کتنی 6000 حدیثیں، سب سے پہلی انما الاعمال بالنیات، سارے عملوں کا یہ بول رہا ہوں نا، یہ میرا بولنا نیت پر ہے، کیوں بول رہا ہوں؟ اس لیے فرماتے تھے حضرت رحمۃ اللہ نیت کیا ہے؟ نیت کیا ہے؟ آدمی جب بھی کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک سوال لگا ہوا ہے، کیوں؟ ابھی بول رہا ہوں کیوں؟ آپ سن رہے ہیں کیوں؟ اگر جواب میں اللہ ہے تو اخلاص ہے، اور اگر اللہ کے علاوہ کچھ ہے، اپنی شہرت، اپنی شان یا ایک رسم ہے جمعرات کی وہ پوری کر لوں تو عمل نہیں۔ اس لیے دوستو اپنے آپ کو یہ 6 نمبر اللہ اکبر، اور بعد تو مستورات کی جماعت نے جو کام کیا ہے، ابھی پتہ چلا ہے امریکہ میں 6 نمبر کی بات، ایک خاتون نے وہاں تو الگ الگ بہت الگ لوگ جمع ہوتے تھے، تو انہوں نے، ہم تو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، تو آپ آج پتا چلا کہ یہ 6 نمبر کیا ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے وقت لگایا۔ میرے دوستو اپنے آپ کو داعی بنانا ہے، اور یہ حضور بنا کر گئے ہیں صحابہ کو، اور ہم کو حکم دیا ہے کہ تم اپنی زندگی کی قیمت وصول کرنا چاہتے ہو تو صحابہ کی نقل اتارو، ان کی والی نیت، ان کے والی قربانیاں، ان کی، ہم ان کے ویسے تو نہیں، لیکن نیت تو ہماری ہو کہ پہنچنا وہاں ہے، چلنا شروع کریں گے، بچہ چلتا ہے اتنے پیر سے اور اس کا باپ چلتا ہے، وہ تو ہمارے باپ سے اتنے بڑے بڑے، ان کی بڑی بڑی قربانیاں صحابہ کی، کہ جماعت جا رہی ہے، پیاسے ہیں، چاروں طرف دور دور کہیں پانی نہیں ہے، اونٹ کو ذبح کیا، اس کی اوجری میں پانی ہوتا ہے نا 1 ہفتے کا، وہ اس کی اوجری میں سے پانی نکال کے پیا اور کام کرتے رہے۔ دوستو ابھی ہم نے نہ کام کی عظمت سمجھی ہے، نہ کام سیکھ رہے، کام کو سمجھنا ہے، کام کو سیکھنا ہے، کام کرنا ہے، اور پھر سراج منیرہ کام کرنے والے ساتھی بنانے ہیں۔ اس کے لیے یہ مسجد وار جماعت،
یہ ہفتے والی گشتیں، یہ روزانہ کی گھر مسجد کی تعلیم، صبح شام کی تسبیحات، روزانہ کے قرآن کی تلاوت. اب رمضان آئیں گے تو قرآن ہر ایک کے حق میں قرآن ہر ایک. ادھر عید کا چاند ہوا، آپ سے سال بھر کے بعد ملاقات ضرور کریں گے قرآن سے. حالانکہ ہمارے تو قرآن ہی ہماری زندگی ہے. اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرماوے اور اس کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اور سمجھ میں نہیں ہے تو علماء اور اللہ والے جو ہے ان کی صحبت میں ان سے سیکھیں. اور اس کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے یہ وقت. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے محفوظات میں کہ وقت کیا ہے، کہ وقت تو ریل گاڑی ہے. وقت کا آدمی کی اس ریل گاڑی میں کہ جتنے دھندے، کاروبار، مشغلے جتنے، سب کو بٹھا رکھا ہے. ایک شریف پیسنجر، وہ دین وہ بیٹھنا چاہتا ہے کہ نو کسن جگہ نہیں ہے. اس کو سوار کر لو کہ دھندوں نے، روزگار نے، کمائیوں نے اپنی ریل کو، زندگی کی ریل کو ایسا بھر دیا ہے کہ شریف پیسنجر کے لیے جگہ نہیں. اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرماوے. دین سیکھنے کا شوق، سمجھنا، کرنا اور دوسروں کو تیار کرو گے. ارے کرو گے تو ہر دفعہ کہتے ہیں انشاءاللہ. لیکن دوستو اس پورے مجمع میں جتنا کہ ابھی تک 4 مہینے ایک ساتھ نہیں لگے، وہ ذرا کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو جاؤ بھائی. ماشاءاللہ بھائی، جن کے آج تک 4 مہینے نہیں لگے وہ نیت کرو، باہر نہ جائے بھائی. ابھی تو بھی تشکیل ہو رہی ہے. کھڑے رہے بھائی، گھبراؤ مت. کھڑے رہے. ہمارے پاس کوئی ہتھکڑی بھی نہیں ہے، نہ کوئی ڈنڈا ہے. ہم تو آپ کے پیر پکڑ لیں گے. صرف بیٹھے رہو، اور جن کے 4 مہینے ابھی تک نہیں لگے ہیں وہ ذرا کھڑے ہو جاؤ تو آگے کی بات کچھ کہیں گے. کھڑے ہو جاؤ. باہر ہے وہ بھی کھڑے رہے. کھڑے رہے. ماشاء اللہ ابھی کھڑے رہے. جو کھڑے رہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ بنیادی بات میری یاد رکھنا. دیندار بننا ہے. دیندار بننے کے لیے دین سیکھنا ہے. وہ کیا کہ 2 چیزیں ہیں: حکم اللہ کا، طریقہ نبی کا. حکم اللہ کا، طریقہ نبی، یہ دین ہے. اس کو سیکھنا ہے. اچھا بھائی، اب نام لکھانا شروع کریں انشاءاللہ. کیا نام ہے بھائی؟ محمد زید بھائی. کون سا حلقہ؟ حلقہ نمبر 12. محمد حنیف بھائی. کون سا حلقہ؟ 4 نمبر 7 نمبر. جور سے. محمد عرفان بھائی. کون سا حلقہ؟ 13 نمبر. محمد شفیع حلقہ نمبر 22. اللہ قبول فرمائے. محمد فیض یہ 22 اب 19. حلقہ نمبر 3. نام کیا ہے؟ ادریس بھائی. اللہ قبول فرمائے. اور منہاج حلقہ نمبر 22. تمہارا نام؟ محمد علی حلقہ نمبر 22. محمد انس حلقہ نمبر 8. عمیر حلقہ نمبر 1. رضوان بھائی 21 19. ایاز بھائی حلقہ نمبر 11. اللہ قبول پر 13 نمبر. ایک ملفوظ سن لو بیچ میں. کیا نام ہے بھائی؟ یہ جو اللہم انی ظلمت نفسی ہے، یہ استغفار ہے. کتنا بڑا کام نبی کر رہے ہیں، اور نبی اس کے بعد استغفار کر رہے ہیں. حضور کتنا 100 سے زیادہ ایک مجلس میں استغفار کرتے ہیں کہ جب اللہم انی ظلمت سے اپنی کمی کوتاہی کا احساس ہوتا ہے. میں آپ دن بھر میں کتنی کمی کوتاہی ہوئی، رات میں، دن میں، کھانے میں، کمانے میں، لینے دینے میں، تو اس کا حساب. اس پر استغفار سب سے بڑی ہے جو اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلوا دیتی ہے. ہاں فرماؤ. کیا نام ہے بھائی؟ اقبال بھائی حلقہ نمبر
22, गनी भाई शेख 21 नंबर भाई, माशाअल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद अली भाई, अयूब भाई, हल्का नंबर। कौन सी मस्जिद? हैदराबाद की जमात, अल्लाह कबूल फरमाए। जहूर भाई 8 नंबर, नौमान भाई 21 नंबर, सज्जाद भाई 22 नंबर, जुनेद भाई हल्का नंबर 13, कासिम भाई हल्का नंबर 1 नूर मियां मस्जिद, माज भाई हल्का नंबर 22, महबूब भाई हल्का नंबर 22, क्या ना जो गोटू भाई, छोटू भाई, कौन सा हल्का? 22, माशाल्लाह। और बताओ भाई? 8 नंबर आरिफ एक भाई। बात सुनो, ये जो जुमेरात को हमारे मुंह में आता है, इनको तो देख करके मुंह में पानी आ जाता है। जैसे मार्केट में जाते हैं तो अंगूर देखकर, अनार देखकर, आम देखकर मुंह में पानी आता है। आप लोगों को देखकर मुंह में, या अल्लाह, हुजूर के उम्मती, अल्लाह तेरे बंदे, इनके बराबर कोई नहीं दुनिया में। ए अल्लाह, इनकी जान, इनका माल, इनकी सलाहियतें अपने दीन की मेहनत पर लगवा दे। हमारे तो अंदर में ये, इसलिए मजमे में से कोई न बचे। तरतीब तो भाई इंसान है, किसी की कोई परेशानी, किसी का कोई मसला, लेकिन उसकी तरतीब बनाएंगे। सारे नियत कर ले, इंशाल्लाह 4 महीने लगाएंगे, इंशाल्लाह, और हर साल 4 महीने लगाएंगे इंशाल्लाह। बताओ दोस्तों, हर साल का 4 महीने लगाने वाली नियत। मौली सलमान हल्का नंबर 1, अल्लाह कबूल फरमाए। सोहेल भाई हल्का नंबर 1, क्या नाम? अतीक भाई हल्का नंबर 15, मुन्ना भाई हल्का नंबर 13, जाकिर भाई हल्का नंबर 22, कमाल भाई हल्का नंबर 13, बिलाल भाई हल्का नंबर 19, क्या नाम? बिलाल। रिजवान भाई हल्का नंबर 22, असगर भाई हल्का नंबर 22, ओवैस भाई हल्का नंबर 7, माशाअल्लाह। मूसा भाई हल्का नंबर 15, हल्का नंबर 10। और बताओ भाई? रेहान भाई हल्का नंबर 22, माशाअल्लाह। और भाई बाहर जो है वो भी बताओ। एक भाई दोस्तों, एक आदत डालो दुआ की। हम तो इमाम के पीछे, फारूक भाई हल्का नंबर 7, हाय में वक्त निकाल कर जब बंदा अल्लाह से कुछ कहता है तो अल्लाह बहुत खुश होते हैं। तो दुआ का भी माहौल बनाओ, घरों में, मस्जिदों में, साथियों में। अच्छा भाई, मस्जिद के एतबार से बताओ। हम आए थे वो इज्तिमा में शिरकत के लिए, अब हम अपनी मस्जिद की जमात इंशाल्लाह बनाएंगे। मस्जिद की जमात, मस्जिद से भाई कौन सी जगह से जमातें बन रही बताना, शुरू करें। कौन सी मस्जिद? मस्जिद उमर फारूक से जमात चिल्ले की, 4 महीने के। भाई बैठे साथी, बैठे। और बताओ भाई बात पूरी हुई है, तश्कील बाकी है, और तश्कील असल है दोस्तों। हम नियत करें, हम आए थे इज्तिमा में शिरकत के लिए, लेकिन थोड़ी दिल के अंदर बात उतरी है। अब हम अपनी नियत से कि इंशाअल्लाह मैं भी इरादा करूं, अपनी मस्जिद की पूरी जमात बनाऊंगा। हम जमात को लेकर चलेंगे, दीन की मेहनत करेंगे, सीखेंगे, अल्लाह हमारी जिंदगी में भी दीन लाएंगे। अभी हजरत ने कहा कि दीनदार बनना है। दीनदार बनना आसान है दोस्तों। दीनदार बनने के लिए आसान मेहनत अल्लाह ने चलाई है। अगर हम थोड़ी मेहनत करेंगे, फिक्र करेंगे, कुर्बानी देंगे, अल्लाह उसकी बरकत से दीन जिंदगी में लाएंगे इंशाअल्लाह। इससे बताओ भाई दोस्तों, चिल्ले वाले बताओ, मस्जिद की जमातें बताओ। कौन सी मस्जिद से? जामे मस्जिद से, माशाअल्लाह। और बताओ भाई? बड़ी मस्जिद मरकज से इंशाअल्लाह चिल्ले की जमात जाएगी। आंबावाड़ी से एक जमात जाएगी, अबू हुरैरा भाई। और बताओ भाई? और नियत करो दोस्तों, मुबारक मजलिस से फिक्र के साथ बैठे हैं, माशाअल्लाह जमकर मजमा बैठा है, और दिल पे नियत कर जाएगा, अल्लाह से मांगेगा। हमारे बस में इतना ही है
نیت کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا، نکالنے والے تو اللہ ہے، اللہ اپنے فضل سے بناتے ہیں. بہت سی مرتبہ جماعت کی محنت یہاں ہوتی ہے، دوسری جگہ پر جماعتیں بن جاتی ہیں. اسے دوستوں بتاؤ، ابھی پہلا کام نیت کرنا. کھڑے ہو کے بولو، کھڑے ہو کے بولو. حلقہ نمبر 20 سے انشاءاللہ ایک جماعت. اور بتاؤ بھائی 13 نمبر کی ایک جماعت، جنید بھائی ماشاءاللہ. اور بتاؤ چلے کی ماشاءاللہ. بھائی اس کے ساتھ ساتھ دوستوں ہم کو مقامی کام بھی کرنا ہے. 5 کام کے اعتبار سے مسجد اور جماعت میں سر جوڑ کر فکروں کے ساتھ بیٹھنا، یہ ہمارا کام ہے. مسجد ہیرا سے انشاءاللہ ایک جماعت. اور بتاؤ بھائی 14 نمبر سے ایک جماعت، 2 جماعت ماشاءاللہ. اور بتاؤ بھائی مسجد و جماعت کے اندر سر جوڑ کر بیٹھنا، فکروں کے ساتھ بیٹھنا، اپنی ضرورت سمجھ کر بیٹھنا، تقاضے پیدا کرنا اور تقاضوں کو پورا کرنا. اس نیت سے اپنے آپ کو مسجد و جماعت کے اندر سر جوڑ کر بٹھانا. ہاں بھائی جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کھڑے ہو جاؤ، اسٹوڈنٹ کو اعلان کے کھڑے ہو جاؤ. اور یہ نعیم بھائی کے ساتھ پہنچا اسٹوڈنٹ، صرف اسٹوڈنٹ کا اعلان ہو رہا ہے، باقی ساتھی بیٹھے. ہاں حلقہ نمبر 5 کی ایک جماعت عبد الحفیظ بھائی کے ساتھ. ایک تو مسجد اور جماعت کے اندر سر جوڑ کر بیٹھنا دوستوں. دوسرا کام ہے 2.5 گھنٹے کے ذریعے سے ہر گھر کی ہر فرد کی ملاقات کرنا. یہ ہمارا کام ہے. اپنے 2.5 گھنٹے 2.5 گھنٹے کس کو کہتے ہیں؟ 2 گھنٹے 29 منٹ اور 60 سیکنڈ کو کہتے ہیں. اپنے پورے 2.5 گھنٹے کو ہم لگائے اور ہر گھر کی ہر فرد کی ملاقات کرائے، گھر میں بیٹھ کر ملاقات کرے. گھر کے اندر ایک اکثر جمع